مدینہ طیبہ میں ایک صحابی ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، نوجوان ہیں، کالا رنگ ہے، کہا یا رسول اللہ کوئی شادی نہیں کرتا مجھ سے، کہیں شادی ہوتی نہیں ہے میری، غریب بھی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دریائے رحمت جوش میں آئے، وہ جسے جو چاہے عطا کرے، جیسا چاہے عطا کرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تیری شادی کرواتا ہوں، میں کرواتا ہوں۔ کہا کہ میرے ایک انصار صحابی، جاؤ ان کے گھر، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت ہے، کہنا کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا ہے تمہارے نکاح کا۔ ایک ہی بیٹی ہے ایک انصار صحابی کی، اور وہ بھی مدینے کی خوبصورت، اور یہ ہے کالے رنگ کے جن کو کوئی رشتہ دیتا نہیں تھا۔ یہ نوجوان گئے، شوہر بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، ماں باپ لڑکی کے، جا کر کے کہا مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ کہا کس نے؟ کہا آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا۔ شکل دیکھی اوپر سے نیچے، کہاں ان کی بیٹی اور کہاں یہ نوجوان۔ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے، حالانکہ وہ صحابی، تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بات کر لیں گے، آپ جاؤ۔ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ ہر دن تو ریجیکٹ کہیں نہ کہیں سے ہو ہی جاتا تھا۔ کہا یہ بھی ویسی ہے۔ وہ تو نکل کر کے گئے، اندر جو لڑکی تھی وہ سن رہی تھی یہ کنورسیشن۔ آئی، کہا اپنے باپ سے ابا کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا۔ کیا لے کر آیا؟ کہا تیرے شادی کا پیغام لے کر آیا۔ آپ نے کیا کہا؟ کہا اس کی شکل تو ہم نے دیکھی، ہم نے سوچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے بات کریں گے۔ میرے عزیزو مدینے کی لڑکی ہے، مدینے کی نوجوان خاتون ہے، اپنے باپ سے کہتی ابا آپ نے صرف اس کی شکل کو دیکھا، بھیجنے والے کی شکل کو نہیں دیکھا، آمنہ کے لال کو نہیں دیکھا، کس نے بھیجا تھا؟ بابا اسی وقت جھاگ گئے، کہا کہ بیٹی نے کہا، ورنہ تو بیٹیاں پہلے ہی سے منہ بسور لیتے، ابا کس سے کر رہے ہو؟ وہ مدینے کی صحابہ تھی۔ کہا ساحری شکل و صورت آپ نے کیوں دیکھا؟ یہ دیکھا ہوتا کہ اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ اپنی خواہشات کو قربان کرنا اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور وہ گئے، حضور کو ابھی سنا ہی رہے تھے وہ نوجوان کہ ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ گیا تھا ان کی لڑکی پوچھنے کے لیے، ان کے ہاؤ بھاؤ سے تو لگ رہا ہے کہ وہ دینے والے نہیں ہیں، یا پھر آپ سے بات کرنے کے لیے انہوں نے ٹال دیا ہے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، لڑکی کے ماں باپ دونوں دوڑتے دوڑتے آئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ ابھی وہ امی فدا خطا ہو گئی ہماری، ہم تاخیر سے جواب دے رہے ہیں، ہم بھی راضی، ہماری بیٹی بھی راضی ہے۔ آپ نکاح فرمایا، جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نکاح فرما دیا۔ اسی دن نکاح ہوا، نوجوان سے کہا جاؤ کچھ سامان خرید کر کے لاؤ جہیز کا، گھر بسانے کے لیے۔ اب اس نوجوان کو بھیجا گیا سامان خریدنے کے لیے، گھر بسانے کے لیے۔ اسی وقت جنگ کا اعلان ہوا تھا، تبل بج گئے کہ اچانک مشرکین نے حملہ کیا ہے مدینے میں، سب صحابہ نکل رہے ہیں۔ یہ نوجوان جس کی آج شادی ہوئی ہے، یہ اپنے گھر کا سامان خریدنے کی بجائے جنگ کا سامان خریدنا شروع کیا۔ تلوار خریدی، بھالا خریدا، نیزہ خریدا، تاکہ ان کے پاس زندگی میں کبھی گھوڑا نہیں تھا وہ خریدا۔ لوہے کی زرہ جو پہننے کا انہوں بڑا شوق تھا وہ خریدی، ٹوپی خریدی لوہے کی، سب ایک پیسہ بھی نہیں بچایا، سب خرید لیا۔ کوئی ان سے کہتا کہ آج جنگ ہو رہی ہے، تھوڑا سا جنگ کا سامان خرید لیتے اور باقی شادی کے لیے رکھ لیتے، نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں سارا سامان جنگ کا خریدا، میدان جنگ میں پہنچ بھی گئے، جنگ چل رہی ہے گھمسان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے منظر دیکھ رہے تھے، اپنے کچھ صحابہ کو بلایا اور کہا کہ ایک نوجوان بڑی بہادری سے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، کون ہے یہ؟ صحابہ اس کے پیچھے لگ گئے، دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ مدینے کا نہیں لگتا تھا، ہم میں سے تو کوئی ہے نہیں، ہم اس کو نہیں پہچانتے، کوئی اور ہوگا۔ حضور مسکرائے، کہا کہ تم نہیں جانتے ہو میرا عبداللہ اسود ہے،
اس کی کالی کالی کونیوں سے میں پہچان رہا ہوں، اس کو آج شادی کا سامان خریدنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے سارا مال خرچ کر کے جنگ کا سامان خرید لایا ہے۔ شام ہونے سے پہلے جب جنگ ختم ہوئی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان میں تشریف لائے تو یہ خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ آج کا وہ دولہا شہید ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو نوجوان جس کی آج شادی ہوئی ہے میدان جنگ میں سویا ہوا ہے۔ جب نبی پاک وہاں سے گزر رہے تھے وہاں بیٹھ گئے اور عبداللہ اسود کا چہرہ لے کر اپنی گود میں رکھا اور ان کے چہرے سے دھول کو صاف کیا اور پھر یہ آیت پڑھنے لگ گئے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا کہ وہ ایمان کی اعلیٰ مثال ہے۔ اپنی زندگی کچھ نہیں ہے، حضور کی وفا سب کچھ، اس پر